آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حمد و صلاۃ کے بعد کلمہ شہادتین کے بعد اہم ترین عبادت و نماز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نماز کے حوالے سے اللہ پاک نے یوں کہا ہے، یوں پیغام دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کے حوالے سے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کر۔ کوئی اولاد کو کہتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے بھائی نماز پڑھا کرو۔ ایک دوسرے کو جب ہم نماز کے حوالے سے تلقین کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نماز پڑھا کرو۔ آج تک کبھی آپ نے کسی کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا کسی نے کسی کو کہا ہو کہ نماز قائم کیا کرو۔ کیوں نہیں کہتے؟ ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو۔ جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، غور و فکر کریں تو یا لفظ آیا ہے امر کا، اقیمو نماز قائم کرو، یا ہے فعل مضارع یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، یا اسم فاعل مقیمین نماز قائم کرنے والے۔ یوں کسی جگہ بھی قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملے گا جس کا معنی یہ ہو کہ نماز پڑھ، بلکہ یہی ہے نماز قائم کر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نماز کے حوالے سے ایک مقام پر یوں کہا اقم الصلاۃ نماز قائم کریں، اور ایک مقام پر یوں ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی آپ نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ فصلی آپ نماز پڑھیں، لیکن پورے قرآن پاک میں کسی جگہ ایمانداروں کو یہ نہیں کہا گیا کہ صلو نماز پڑھو، بلکہ یہی کہا اقیمو نماز قائم کرو۔ البتہ حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ آج کے درس میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ 5 باتیں جب کسی نمازی کی نماز کے اندر ہوں گی تو وہ نماز کو قائم کر رہا ہے۔ 5 باتیں۔ پہلی بات، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، اور آپ کا طریقہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں، آپ کا طریقہ کتب حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صف بنانے کا حکم دیا، آپ کس طرح صفیں بنواتے تھے، آپ نماز کیسے شروع کرتے تھے، آپ ہاتھ کیسے باندھتے تھے، آپ رکوع میں کیسے جاتے تھے، آپ رکوع سے کیسے اٹھتے تھے، آپ سجدے میں کیسے جاتے تھے، آپ سجدے سے کیسے اٹھتے تھے، سجدوں کے درمیان آپ کیسے بیٹھتے تھے، تشہد میں آپ کیسے بیٹھتے تھے، پہلے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، دوسرے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے۔ کوئی قولی حدیثیں ہیں، کوئی فعلی حدیثیں ہیں نماز کے طریقے کے حوالے سے۔ دوسری چیز یہ ہے اقامت الصلاۃ کے حوالے سے کہ نماز کو بر وقت پڑھنا، الصلاۃ لوقتہا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو بر وقت پڑھنا۔ تیسری چیز اقامت الصلاۃ کے حوالے سے نماز با جماعت پڑھنا، نماز با جماعت۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھیں،
اللہ کہ کوئی شرعی عذر ہو تو اور بات ہے، ورنہ مردوں کے لیے کوئی رخصت نہیں کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ البتہ خواتین کی جو نماز ہے اس حوالے سے کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان کی نماز گھر میں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مکمل توجہ نماز کی طرف ہے۔ ایک مسجد میں امام صاحب نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، اور امام نے غلطی کی نماز کے اندر، اور پیچھے کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ کسی کی توجہ بھی نماز کی طرف نہیں تھی، کسی کی توجہ بھی نماز کی طرف نہیں تھی، اس لیے کسی نے امام کو آگاہ نہیں کیا جو وہ غلطی کر رہا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر تبصرہ شروع ہو گیا، ایک نے تھوڑی سی بات کی، پھر دوسرے نے اس پر تبصرہ کیا، لیکن نماز کے اندر کسی نے بھی نہیں بتایا، کیوں کہ مکمل توجہ نماز کی طرف تھی نہیں، خشوع خضوع تھا ہی نہیں۔ اور 5ویں اور آخری بات وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، کہ وہ اپنی نمازوں پر دوام ہمیشگی۔ رمضان میں تو ہم دائمون اس پر عمل کرتے ہیں، باقی 11 مہینے ساہون، رمضان کے اندر دائمون اور باقی 11 مہینے میں ساہون، کہ نماز کے اندر سستی غفلت یہ ہوتا ہے۔ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جس کے اندر تسلسل ہو، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ والا ہو، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تھوڑے کا مطلب کہ فرض ہیں، نوافل نہیں ہے، لیکن فرض کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، تو اللہ کو یہ عبادت کیا پسند ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ نماز کو قائم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں، بر وقت پڑھیں، با جماعت پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور تسلسل رکھیں، دوام رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق